اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کی یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مجموع بتا دیا قرآن پاک کا پوری دنیا کے حساب سے۔ الف لام میم کی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد ہوئی، اگرچہ اس کے بعد آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیاتیں ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ قرآن کے بالکل آخری آیت ہیں جو 10 ہجری ذی الحج کو منی کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے کرتویہ، اور اسی 90 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بظاہر سورۃ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ قرطبی نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ کرتب میں عید مسلم بروابط البحالی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ابن کثیر حاکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذرہ وہ ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اس سے فرشتے اس کے جلوے میں نازل ہوئے ہیں۔ ابن کثیر مسند احمد، حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن کریم میں اشرف و افضل ہیں اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ابن کثیر ترمذی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں یعنی ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اس کو آفاق ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں شروع سے سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں، پھر آخر سورۃ بقرہ کی 3 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتے ہوئے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اس کتاب میں ہم نے ڈرنے والوں کے لیے بہت آسانی کر دی ہے، مشکلات ہے تو کافرین کے لیے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ یقین کرتے ہیں دیکھے چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزے دیے ہیں ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رکھتے ہیں ہماری دیکھی ہوئی چیز پر یقین، یعنی نماز پر اور روزی پر اور رزق میں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایسی بقرہ سورہ بقرہ کی ہے، یعنی خدا سے ڈرنے والوں لوگ
خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہے۔ یہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے ہیں، ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔